الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اس کے کیا فضائل ہیں، ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور جو ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کس طرح سے شروع کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آج ہم اس تسمیہ کے فضائل اور اس کے برکات، ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، اور ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں فہو ابتر، یعنی ہر وہ کام جو عظیم و شان ہے، انسان کی زندگی کا اہم کام ہے، اور اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا تو وہ نامکمل ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو برکت کے حصول کے لیے بسم اللہ سے اپنے ہر اہم کام کو شروع کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں ترغیب دی ہے، تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، اس کے معنی کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو لفظ بسم اللہ صرف با اور اسم اور لفظ اللہ، یہ تین الفاظ ہیں۔ تو ان کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے با۔ تو با کے تین مطلب ہیں۔ با کا ایک مطلب ہوتا ہے مصاحبت، یعنی ایک چیز جب دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو، متصل ہو۔ اور دوسرا با کا مطلب ہے استعانت، یعنی مدد طلب کرنا۔ اور تیسرا با کا معنی ہے تبرک، یعنی برکت حاصل کرنا۔ تو یعنی جب کوئی بندہ اپنا کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے، اہم کام کرنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ کہتا ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کر رہا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ اس کام کو شروع کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ تو جب بھی یہ گھر میں داخل ہونے لگا، یہ کھانا کھانے لگا، سونے لگا، اٹھنے لگا، گھر سے نکلنے لگا، کپڑے بدلنے لگا، یہ جتنے بھی اس کے گھر کے امور ہیں یا روزمرہ کے کام ہیں، جب اس میں اللہ کا اس نے نام لیا تو یہ اللہ کی ذات سے مدد حاصل اس نے کر لی، اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو گئی، اور اس کو اس میں برکت حاصل ہو گئی۔ تو برکت کیسے آتی ہے؟ آئیے ہم پہلے حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ، تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنے پورے گروپ سے کہتا ہے کہ آج تمہیں یہاں پر رہنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور جب بندہ کوئی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ، تو شیطان کہتا ہے اب تمہیں یہاں کھانا کھانے کو نہیں ملے گا، اپنی روزی کہیں اور جا کے تلاش کرو۔ اور جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان کو ٹھکانہ مل گیا، تو شیطان کی ٹیم اس کے گھر میں آ گئی، وہ اس کے ان کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ اور جب یہ کھانا کھانے بیٹھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو شیطان کے لوگوں کو اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے مل گیا، تو اس کے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ برکت کیسے آتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیراب نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لگتا ہے تم لوگ الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، تو اس کے ذریعے سے کھانے میں برکت ہوگی۔ اور ایک اور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 افراد تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی، ایک بدو آدمی باہر سے آیا اور آ کر وہ کھانے کے لیے بیٹھا، اور اس نے کھانا شروع کیا، اور 2 لقموں میں سارا کھانا اجاڑ دیا، ختم کر دیا۔ تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کھانا کھانے کے دوران، کھانا کھانے سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی تھا۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو کھانے سے برکت اٹھ گئی، سارا ایک بندہ کھا کر چلا گیا۔ تو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، ورنہ شیطان ساتھ آ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے 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 جب اس کے پاس آخری لقمہ کھانے کا رہا، تو اس نے جب کھانا کھانے کے وہ آخری لقمہ منہ میں ڈالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے،
تو اور فرمایا کہ یہ کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، پھر جب اس کا آخری لقمہ بچا اور وہ اس کو منہ میں ڈالنے لگا اور اس نے کہا بسم اللہ فی اولہ و فی آخرہ، اس نے یہ الفاظ پڑھے تو شیطان نے جو کھانا کھایا تھا وہ سارا اس نے قے کر دیا، یعنی شیطان کے منہ سے وہ باہر نکل گیا کھانا۔ تو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھیں تو وہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں انٹر ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، پھر گھر کا دروازہ بند کرنے لگیں تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے لیے متعلق حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اور ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ جب گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا دروازے کو کھولنے میں۔ تو یہ بسم اللہ کی برکات ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اور امور بھی بسم اللہ سے سر انجام دینے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب شام ہونے لگے تو اپنے بچوں کو، یعنی رات چھانے لگے، مغرب کا ٹائم ہونے لگے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ جائے۔ جب عشاء کا وقت آئے عشاء کے بعد بچوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں شیطان کی جتنے ٹیم ہے، شیطان کے جتنے لوگ ہیں وہ زمین کے اوپر یوں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو روک لو، اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے کو بند کر دو، بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھا دو، یعنی لائٹ کو بند کرنا ہے، اب لائٹ کا زمانہ ہے تو اپنی روشنی کو بند کرنا ہے، لائٹ کو بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، اور فرمایا کہ برتن کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دو، اور جو کھانا کھانے کا برتن ہے تو اس کو بھی بسم اللہ کر کے ڈھانک دو۔ اگر اس کے لیے کوئی ڈھکن نہیں مل رہا تو اس کو اس کے اوپر کوئی چیز آڑی ترچھی کر کے رکھ دو، یعنی کوئی لکڑی بھی اس کے اوپر رکھ دو۔ اور ایک اور حدیث، اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو امور ہیں جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک سورہ کا حصہ ہے، جز ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل میں یہ آیت مبارکہ کا ذکر ہے۔ اور باقی رہی جو صورتوں کے درمیان میں فاصلہ دینے کے لیے ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جاتا ہے۔ تو ہر سورہ کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے یہ دو سورتوں کے درمیان میں فرق بتانے کے لیے ہے، فاصلہ رکھنے کے لیے ہے، اور سورۃ نمل کے اندر یہ آیت مبارکہ سورہ کا جز بھی ہے۔ اور باقی رہی بات کہ اس سورہ کے ذریعے سے یعنی بسم اللہ کے کتنے فضائل ہیں اور برکات ہیں، ہم جتنا اس کو گھر کے اندر رواج دیں گے، برتن کو ڈھانکنے لگے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی مشکوں کو، یعنی وہ مشکیں یعنی جو جس میں پانی رکھا جاتا تھا، تو پانی کسی برتن میں پڑا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، ڈھانک دو۔ تو ہم ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیں، بسم اللہ لیں، اس سے برکتیں آئیں گی۔ اور جب کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی تکلیف آ پڑے، ناگہانی آفت آ جائے تو بھی اس کے لیے بسم اللہ پڑھیں۔ جیسے چھری لگ گئی، کہیں اور جگہ پہ زخم آ گیا، اور بچہ گر گیا، کوئی برتن نیچے گرا، اس سے زوردار آواز آئی، کوئی بھی ایسے تکلیف پہنچی تو بسم اللہ کہا جائے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر جب لڑائی ہوئی تو 12 انصار صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی الگ ہو گئے تھے، اور دوسری طرف سے دشمن نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کون لڑے گا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے اور عرض کیا رسول اللہ میں اکیلا لڑنے کو تیار ہوں، اور وہ سامنے آئے اور 11 بندوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ انہوں نے اکیلے لڑائی کی اور ان کو بھگا دیا۔ تو دوران لڑائی جو ان کے دشمن کی تلوار ان کے ہاتھ پہ لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تو ان کو جو تکلیف کی وجہ سے ایک آواز نکلتی ہے، سی کی آواز نکلتی ہے، تو ان کے ایسے
زبان سے ایسے آواز نکلی تکلیف والی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اگر تم یہ لفظ اپنی زبان پہ نہ لاتے بلکہ اس تکلیف پہ تم کہتے بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے، تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے دیکھتے کہ فرشتوں نے تم کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو یعنی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم حدیث کو سن چکے کہ ہر اہم کام جب بھی کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اس میں برکت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ اور بسم اللہ سے متعلق ایک اور قصہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے مہمان تھے، ان کے پاس کوئی خاص کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ کی، کوئی ہدیہ کی کوئی چیز آ جاتی تو اس کے ذریعے سے ان کا اکرام کیا جاتا تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مسجد کے باہر نکل کر بیٹھ گیا، حضرت ابو بکر آئے، اور بیٹھا اس لیے تھا کہ میں کوئی ان سے سوال کروں گا، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلائیں گے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو ابو ہریرہ باہر بیٹھے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کھڑے ہوئے ان سے قرآن کے متعلق ایک سوال کیا، انہوں نے جواب دیا اور چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، ان سے ایسے سوال کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا اور چلے گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو ہریرہ کی حالت کو دیکھا تو سمجھ گیا اور مسکرائے، اور پھر ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو تو اللہ کے نبی نے دیکھا گھر میں ایک پیالے کے میں دودھ پڑا ہوا ہے، تو پوچھا یہ کہاں سے ہے کسی نے، تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کسی نے آپ کو گفٹ کیا ہے، ہدیہ آپ کی طرف بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا جاؤ بھائی اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اور مجھے یہ فکر ہونے لگی کہ اتنے بندے وہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب ایک دودھ کا پیالہ یہ کیسے پورا آئے گا، اور لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں گیا اصحاب صفہ کو بلا کے لایا، اور پھر اصحاب صفہ کو پلانے کا حکم بھی مجھے ہی ملا، کیونکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ تھا کہ جب اصحاب صفہ آئیں گے تو اللہ کے نبی مجھے کہیں گے ان کو پلاؤ، تو چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ تو میں نے وہ پیالہ لیا اور اصحاب صفہ کو دیتا گیا، اور ہر ایک نے پیٹ بھر کر وہ دودھ پیا، لیکن پیالے میں دودھ ویسے کہ ویسے باقی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھو اور پیو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ابو ہریرہ نے پیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اللہ کی تعریف کی، اور پھر فرمایا بسم اللہ، اللہ نے اللہ کا نام لیا اور اس کو پیا اور ختم کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بسم اللہ کی بہت برکات ہیں، اپنی زندگی کے ہر کام میں بسم اللہ کو لے کر آئیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، جیسے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جب یہ گھر سے دعا پڑھ کے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا، تجھے ہدایت دی گئی، اور اب اس میں اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ تو بھائی جب گھر سے نکلیں تو اللہ کا نام لے کر نکلیں، اس کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت بھی ہوگی، اور جتنے کام جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ اس کام کے اندر آسانی بھی ہوگی، اور اس کام میں برکت بھی پڑے گی، اور وہ کام انشاءاللہ ہو بھی جائے گا۔ اور جب گھر میں آئیں تو بسم اللہ پڑھیں تاکہ شیطان وہیں سے بھاگ جائے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور وہاں پہ شیطان آ چکا تو پھر یہ گھر میں فتنہ، فساد، بے برکتی، آپس کی لڑائیاں اور آپس میں ناچاکیاں، یہ سب اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب شیطان کو گھر میں رہنے کا موقع دیا جائے۔